ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے متعلق کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے، اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس حوالے سے روایت مرزا صاحب نے بھی بیان کی، صحیح بخاری کی۔ ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو کوئی 2 سال رہی، 13 ہجری تک۔ پھر اس کے بعد کوئی 11 سال یعنی 24 ہجری تک حضرت عمر کی خلافت رہی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر کا جو آخری سال تھا رضی اللہ عنہ، اب عجیب بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ان کے آخری سال میں ان سے جو ہے وہ ابھی بیمار بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ان کی شہادت ہوئی، اچانک حملہ ہوا اس کے بعد ہوا۔ جی جی تو یہ ان کا آخری حج تھا حضرت عمر کا، یا آخری سال تھا ان کی زندگی کا۔ وہ حج پہ آئے ہیں تو انہیں حضرت عمر کو پتہ چلا ہے کہ ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اچھا کہ عمر کی وفات ہوگی تو میں فلاں کی بیعت فوراً کر لوں گا، اچھا اور یہ میں اس لیے کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو سارے ان کی بیعت پہ ٹوٹ پڑے تھے، اچھا تو میں فلانے کی بیعت فوراً کر لوں گا تو اب سب کو اس کی بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ دلیل حضرت عمر بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات جب پہنچی تو انہیں اس پہ تشویش لاحق ہوئی، جی اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی خطبہ دیتا ہوں، اور تاکہ اس بندے کی جو سوچ ہے نا میں اس کو ذرا سیدھا کروں، وہ بہت غلط بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حج کا موقع ہے، ہر قسم کے لوگ آئے ہیں، آپ ایک بات کریں گے، بات اگلے تک پہنچتے پہنچتے کچھ سے کچھ بن جائے گی، بہت سے لوگ اس کو غلط معنی پہنچا لیں گے، تو آپ یہاں پہ بات نہ کریں، آپ نے بات کرنی ہے تو مدینہ ہم واپس جا رہے ہیں، وہ مہاجرین اور انصار کا گڑھ ہے، وہاں کبار صحابہ ہیں، وہ بات کو سمجھنے والے ہیں، وہاں آپ بات کریں گے نا تو لوگ آپ کی بات سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ بات نہیں کی کہ اسے ایک بندے کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں مدینہ میں تو جمعے کا آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، میں نے ایک بندے کی بات سنی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی وفات ہوگی رضی اللہ عنہ تو میں فلانے کی بیعت کر لوں گا اور اس کی بیعت منعقد ہو جائے گی اور وہ خلیفہ بن جائے گا، اور یہ میں اس لیے کروں گا کہ عمر نے بھی ایسے کیا تھا رضی اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، میں نے جو کیا تھا نا وہ اچانک ہوا ہے، اور اچانک ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہیں ہوئی یا گنجائش ہی نہیں ملی، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں ان کے لیے پہلے سے ایکسیپٹنس موجود تھی۔ جی جی ایسا ہی تھا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو یہاں فساد برپا ہو جائے گا، تو اب تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے کہ ایک آگے بڑھ کے دوسری کی بیعت کر لے اور کہے کہ جی اب یہ خلیفہ بن گیا ہے، نہیں، اس طرح سے اب خلیفہ نہیں بنے گا۔ اب جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ، اور اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر آپ لوگوں نے خلافت کی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی اس میں۔ اب ہم آتے ہیں اس روایت کی طرف، تو یہ لمبی چوڑی روایت ہے، صحیح بخاری میں 3668، تو سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے کہ زندہ جاوید ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہ خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ ایسا ہی اچھا، اب یہ ہوا کہ
یہ تو معاملہ یہ تھا۔ دوسری طرف انصار میں حضرت سعد بن عبادہ جو تھے رضی اللہ عنہ، ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار ان کے پاس جمع ہوئے۔ سعد بن عبادہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ تو اب وہ جو انصار تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو جب خبر ملی تو یہ تینوں وہاں دوڑے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے، خلافت کی مشورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ گئے یہ تینوں۔ اب ان تینوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ترتیب سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیفہ بناتے۔ جب یہ تینوں وہاں پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں ایک تقریر تیار کرتا جا رہا تھا کہ میں نے وہاں جا کے یہ گفتگو کرنی ہے تاکہ بات کو میں سنبھالوں، لیکن جب میں وہاں گیا تو حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کروا دیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے اتنی اچھی تقریر تیار کی ہوئی ہے تو کاش مجھے بولنے دیتے، لیکن پھر حضرت ابوبکر جب بولے ہیں تو انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہاں جو ہے وہ یہی بات کی کہ دیکھو بات یہ ہے، اس میں بعض دوسری روایتیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انصار تو قریش میں سے نہیں تھے، ٹھیک۔ تو یہ بات بھی کہی، اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حکمران ہم میں سے ہوں گے، وزراء تم ہوگے انصار میں سے، ہمارے وزیر تم ہوگے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ معاملہ بالآخر طے پا گیا، ٹھیک ہے، کہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ یہ بات طے پا گئی کہ قریش میں سے مہاجرین میں سے ہوگا، اور انصار جو ہے وہ وزیر کا کام کریں گے، وزراء کا۔ اب ایسا ہوا کہ جب یہ بات طے ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ عمر ہے، یا تو ان کی بیعت کر لو یا پھر ابو عبیدہ بن جراح ہے ان کی بیعت کر لو۔ دیکھیں گویا کہ حضرت ابو بکر کو بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تین ہی لوگ ہیں، اپنا تو انہوں نے عاجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، باقی جو دو لوگ تھے ان کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے تو پھر پیشکش نہیں کی، انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے، اب آپ بھی کر لو۔ تو سارے لوگ جو ہے ان کی بیعت پہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ تو اس پر اعتراض لوگ یہ کر سکتے ہیں نا کہ جو گھر والے تھے، بنو ہاشم تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ان کے پاس موجود تھے، اور یہ لوگ وہاں جا کے وراثت اور خلافت اور حاکمیت جی جی ان معاملات میں مصروف تھے اور گھر والوں کو شریک نہیں کیا۔ جی بالکل۔ ہم دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، وہی جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240، یعنی بنو ہاشم کو شریک ہی نہیں کیا، مشورہ نہیں کیا ان سے۔ ہاں اسی کے اوپر یہ بات، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے، لمبی چوڑی روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کی طرف ایک قاصد بھیجا اور وراثت کا مطالبہ کیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ مدینہ طیبہ میں جو بطور فیض تھا، فدق میں، خیبر میں کچھ حصہ تھا، تو وہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ بیت المال۔ اچھا اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے، فدق کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کریں گے، ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے، اس کو ابھی ہم یہاں پہ چھوڑیں۔ پھر آگے کیا ہے، لمبی چوڑی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے اس بات پہ ناراضگی میں آ گئی۔ پھر کچھ 6 ماہ گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو رویہ تھا وہ مجھ سے بدل گیا، یعنی پہلے جو لوگ سپورٹیو تھے میرے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے رخصت ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سے میرے وہ ساتھی نہیں رہ گئے، ٹھیک ہے، یا اس طرح سے میری دلجوئی نہیں کر رہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لوں۔ یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بیعت کر لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روکے رکھا۔
بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بات موجود تھی. کہ ہمیں ہمارا حق تھا. ہاں، ہم جو ہے نا وہ صاحب ایمان بھی ہیں اور وہ تھے، اصحاب میں سے بھی ہیں، اور قرابت داری کی وجہ سے بھی ہمیں فضیلت حاصل ہے. لیکن یہ تو وہ اس پہلو سے وہ سوچتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آپ کا کوئی ریلیٹیو آ جاتا تو یہ بات دین اسلام کے لیے پورے دین کے حق میں بہتر نہیں تھی، کیونکہ ہر جگہ پھر وہی بات شروع ہو جاتی کہ جی ملوکیت شروع ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، یا رشتہ داروں کو جیسے عام طور پہ حکمرانوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے. مطلب لوگوں کو تو دیکھیں نا، کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن ملوکیت اسلام میں ناجائز بھی تو نہیں ہے. نہیں، وہ ہم وہ بات نہیں کہہ رہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں چاہتے تھے. دیکھیں حضرت عمر نے یہ نہیں چاہا. میرے بیٹے کو بنا دے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہ سکتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے ریلیٹیوز آئیں؟ یہ آپ نے ضرور کہا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، لیکن یہ نہیں چاہا کہ میرے بعد وہ آئیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا. لیکن بہرحال اہل بیت میں یہ ایک سوچ موجود تھی، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. خیال ان کا جس طرح ہوتا ہے. غالباً حضرت عباس نے بھی شاید اس کا ایک دفعہ ذکر کیا. اب ہوا یہ کہ ابھی ہم پوری روایت دیکھ لیں نا تو اس سے پوری سوچ ہمارے سامنے آ جائے گی. ہوا یہ کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ اکیلے آئیں، کوئی اور نہ آئے. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ آئے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو مزاج کا اندازہ تھا کہ ان کے مزاج میں ذرا سختی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی ساتھ جاؤں گا. ٹھیک. خیر بہرحال اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پہلے تقریر کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جو ہے نا وہ ہم میں سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور اللہ نے جو آپ کو خیر و برکت دی ہے ہم اس پہ حسد بھی نہیں کرتے اور نہ ہمیں شکوہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ نہیں تھا کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں یا آپ نے ہم سے خلافت لے لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سے مشورہ لے لیا جاتا تو ہم اعتماد میں آ جاتے. اعتماد میں آ جاتے. ہم سے مشورہ لے لیا جاتا، باقی بننا آپ کو ہی چاہیے تھا. یعنی اللہ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے اس سے انکار نہیں ہے، یا ہمیں آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہے، کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور آپ ہی بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ہم اس سے، لیکن یہ ہے کہ مشورہ لے لیتے تو وہ بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ اپنی جوان اولاد سے مشورہ نہ لے والدین، اور جو کام وہ کرے وہی اولاد بھی اسی کو سمجھتی ہو کہ ٹھیک کام کیا والدین نے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہو کہ جی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیوں نہیں لیا، مجھے شامل کر لیتے. ہاں شامل کر لیتے تو یہ اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے اور اولاد بھی وہی ہی کام کرنا چاہتی ہے، لیکن اولاد کی ایک خواہش ہوتی ہے ہمیں شامل تو کر لیتے. تو اس ناحیے سے اگر ہم دیکھیں، یہی بات حضرت علی نے اسی طرح سے یہ اعتراض نہیں تھا کہ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ہمیں شامل کر لیتے اس کے اندر. جی، ایک طریقے سے شکوہ جیسے کہہ لیتے ہیں. اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے مشاورت کا حق تو رکھتے تھے نا، تو وہ جو ہے نا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. حضرت ابو بکر نے جب یہ باتیں سنی تو رو پڑے. تو مطلب ایک طرح سے انہیں بھی احساس ہوا کہ مشورے میں شامل ہونا چاہیے تھا ان کو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کا لحاظ کروں گا اور
باقی جہاں تک معاملہ ہے اس کا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت میں چھوڑا ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت میں چھوڑا ہے اس میں ہمارا اور آپ لوگوں کا اختلاف ہے۔ باقی میں اپنے طور پہ کوئی آپ کی خیرخواہی کرنے میں کمی نہیں چھوڑوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ آگے آ رہا ہے، وہ فدق میں واضح ہوگا، بالکل واضح ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آؤں گا، مطلب مسجد میں کروں گا نا سارے لوگوں کے سامنے۔ تو پھر ظہر کی نماز ہوئی مسجد کے اندر، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کے تقریر کی، حضرت علی کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ پھر بیعت میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دیر ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر نے ان کی طرف سے ایکسکیوز کیا کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیر اس لیے ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مشاورت میں شامل کیا جاتا، تو اس لیے ان کی طرف سے دیر ہو گئی، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کی شان کو بیان کیا اور جو کچھ حضرت ابو بکر نے کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت ابو بکر پہ جو ہے وہ حسد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو ان کی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ فضیلت اللہ نے انہیں دی ہے۔ لیکن ہم اصل میں یہ چاہتے تھے، وہاں پہ بھی حضرت علی نے یہ بات کی کہ خلافت کے معاملے میں مشورے کی حد تک ہمیں شامل رکھا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر خود اعتمادی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا، تو وہ جب مشورہ نہیں کیا گیا تو ہمیں اس سے رنج پہنچا، تکلیف۔ ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے پھر تمام لوگ جو ہے وہ جو بھی مسلمان تھے سب خوش ہو گئے کہ چلیں صلح ہو گئی ہے، اور دونوں طرف سے اچھی باتیں حضرت ابو بکر نے بھی کی حضرت علی کی شان میں، حضرت علی نے بھی کی حضرت ابو بکر کے شان میں، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی قریب ہو گئے ان کے اس رویے کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک بڑے پن کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو یہ بیسیکلی دیکھیں ثقیفہ بنی ساعدہ جو ہے، اب یہاں پہ کیا ہے کہ جی غصب کر لیا تھا جیسے، اور وہ اندر سے جیسے کوئی چی بجی تھے اور اندر ہی اندر کڑ کڑ کے مر رہے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، یہ ساری قصے کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا مقام اور مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے، دین میں بھی ان کی خدمات زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے ہاں بھی ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ان کو اس بات کی رنجش تھی کہ ہم سے مشورہ کیے بغیر، اور اس کو پھر حضرت ابو بکر نے بھی تسلیم کیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ رونا شروع ہو یہ گیا بھی ان تو کی اس کہا بات تھا پہ۔ کہ اس وقت حالات کچھ اس طرح کے تھے، ہم مشورہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہاں تھے۔ وہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا نا، حضرت ابو بکر نے بھی جسٹیفائی کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے، انصار کھڑے ہو گئے ہیں خلیفہ بنانے کے لیے، اور تو لڑائی ہمیں، ہو سکتی تھی اس ہاں وقت۔ تو ہمیں اس میں مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا پڑا، ایسا نہیں تھا کہ آپ وسلم کی میت پڑی ہوئی ہے اور ہمیں وہ کوئی اس کی جو ہے وہ سوج رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک خلیفہ ادھر سے بن جائے ایک ادھر سے بن جائے، تو یہ معاملہ تھا، تو اس میں ہمیں یہ بات کرنی پڑی۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ جی جیسے کوئی نماز جنازہ پڑھایا گیا ہو، بلکہ صاحب آتے تھے اور 3 دن تک یہ معاملہ رہا، ایک ایک کر کے فردن فردن نماز۔ ہاں لوگ آتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہیں پہ اور آپ، فردن فردن لوگ پڑھ کے ہاں چلے جاتے تھے وہیں پہ نماز آپ جنازہ۔ مدفون ہوئے۔ تو وہ جو 3 دن جو ہے نا، اب یہ معاملہ تو ثقیفہ بنی ساعدہ کا تو کتنی دیر میں ہوا ہوگا، 1-2 گھنٹے میں ہو گیا، تو وہ جو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو مدفون نہیں کیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری دیدار کر لیں، تو اس میں لوگوں کو موقع دیا گیا، اور 3 دن تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح سے رکھا گیا، اور لوگ آتے تھے اور پڑھ کے چلے جاتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں،
صحابہ اکرام بھی انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے. جس طرح انسانوں کے درمیان بعض اوقات کچھ رنجش، کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں اور کچھ دلی قربتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے جو اہل بیت تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم سے پوچھ تو لیتے، ہم سے مشورہ تو کر لیتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، ان میں بہرحال ایک خواہش بھی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے، بعض میں، یا جیسا کہ غالباً حضرت عباس میں نے اس چیز ان کا کے بارے میں تو میں نے نہیں پڑھا، واللہ عالم، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکے رکھا حضرت ابو بکر کی بیعت سے. تو اسی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے، لیکن خود حضرت علی کے ذہن میں یہ نہیں تھا، حضرت علی کا نہیں تھا بالکل بھی. یہ خواہش تو آ سکتی ہے، جی بالکل آ سکتی ہے. اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کی اولاد جو آل فاطمہ، حضرت حسن کی اولاد، پھر اس کے بعد آل عباس، ان میں یہ خواہش تو پیدا ہوئی تھی نا کہ ہم، اور اس کے لیے انہوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں. مطلب پہلے تو خواہش تھی، پھر خواہش جو تھی جی اس کے بعد طلب بنی، اور پھر اس کے لیے ایفرٹ ہوئی، طلب بھی بنی، ایفرٹ بھی ہوئی، جنگیں بھی تحریک ہوئی، پیدا ہوئی، اور پھر عباسیوں نے اپنی حکومت قائم بھی کی، فاطمیوں نے بھی کی بلکہ. جی فاطمیوں نے بھی کی. تو ایک یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حضرت علی کی حد تک جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ ہم سے مشورہ تو کریں. مشورہ لے دے. تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ تو حضرت علی کی طرف سے کوئی ناجائز ان کی ایک کہہ لیں کہ خواہش تھی، اور نہ ہی حضرت ابو بکر کی طرف سے تھا کہ بھائی ہم نے ان کو شامل نہیں کرنا، یا شامل کرنا ہی نہیں، یا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، حالات اس طرح کے ہو گئے، بن گیا، اور اتفاقاً ایسا ہو گیا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تعبیر اختیار کی کہ بھائی اتفاقاً ایسا ہو گیا. اور دیکھیں ایک ماحول بن گیا. اہل سنہ والجماعت کی ایک بڑی خوبصورتی ہے ڈاکٹر صاحب جو میں نے محسوس کی ہے، ہم حالات و واقعات کو بیان کر دیتے ہیں سند کی بنیاد پہ. سند صحیح ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں، چاہے وہ بظاہر ہمارے حق میں جا رہا ہو، چاہے وہ بظاہر ہمارے حق میں نہ جا رہا ہو. تو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہم نے بیان کر دیا. ہم اسے کوئی خاص اپنی پسند کا معنی نہیں لیں گے. باقی دیکھیں بہت سی من گھڑت فیبریکیٹڈ ضعیف روایتیں، قصے، کہانیاں مشہور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے آپ نے موقف اپنانا ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایات پہ، اور وہ اتنے ہی ہے جتنا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا بس. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے وضاحت کے ساتھ اس کا جواب سن لیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.